طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو پہلی بار اور دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک بڑی شان والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسے معلوم ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت، رسولوں کے امام اور تمام بنی آدم کے سردار بنا کر مبعوث کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے نعمت کو پورا فرمایا اور دین کو مکمل کیا۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی بیویوں پر، آپ کی آل پر، آپ کی تمام اصحاب پر، اور ان پر جو قیامت تک ان کے طریقے پر چلیں اور ان کی راہ کی پیروی کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے لوگو، اپنے رب کا کما حق تقوی اختیار کرو، اسلام کے مضبوط کڑے کو تھام لو، اللہ تعالیٰ سے اس کے دین پر ثابت قدمی اور اس کے نبی کی سنت کی پیروی طلب کرو تاکہ تمہیں رحمان کا دیدار ہمیشہ والی جنت میں حاصل ہو۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسان کو با اختیار بنائے جانے میں سے یہ ہے کہ انسان مادی ترقی کی بہت بلندی تک جا پہنچا ہے۔ وہ دور کی چیزوں کو قریب کرنے، زمانے کو مختصر کرنے اور مشکلات کو آسان بنانے میں وہ تنوع پیدا کیا کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ تاہم یہ مناسب نہیں کہ ان سب چیزوں میں انہماک موجودہ مادی عناصر اور ان کے تہذیبی نتائج کے درمیان ہم آہنگی کے شعور کو دو آتشہ کرنے کی ضرورت سے غافل کر دے، تاکہ انسان کے جسم کی خدمت اور روح کو مہذب بنانے کی خدمت ایک ساتھ ہو سکے، اس لیے کہ روح کی ترقی جسم کی ترقی سے اعلیٰ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول۔ اس لیے کہ اس ہم آہنگی کے فقدان سے ایسے لوگ نمودار ہوتے ہیں جن کی بردباری پر ان کی سختی اور نرمی پر تشدد غالب ہوتا ہے۔ روح کی آسودگی پر جسم کی آسودگی کو ترجیح دینے کی وجہ سے انہیں سنگ دلی، جارحیت، تشدد اور دوسروں پر حاوی ہونے کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اور اس بیماری پر نظر رکھنے والوں کے قلم اسے غنڈہ گردی سے موسوم کرنے پر متفق ہیں۔ اس بیماری نے ان ڈھیلے کمزور دلوں میں اپنا گھر بنا لیا ہے جن کی تعدیب اس بات پر نہیں ہوئی کہ وہ اپنے حقوق اور جان و مال اور عزت و آبرو کے تئیں دوسرے لوگوں کے حقوق اور حرمتوں کا احترام کریں، اور بےہودگی، لوگوں پر زیادتی اور انہیں چھیڑنے کی سنگینی کا احساس رکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی پرواہ نہ کریں۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ بے شک یہ جارحانہ رویہ، اے اللہ کے بندو، اس وقت پیدا ہوتا ہے جب برتاؤ اور تہذیب کے بیچ واضح دوری ہو، اس لیے کہ جو خالی نفس ہے وہ اس وقت تک قابو میں نہیں رہے گا جب تک اس کو قابو میں نہ کیا جائے اور اسے نرمی، آسانی اور سکون کی لگام نہ لگائی جائے۔ جن لوگوں نے اس کو غنڈہ گردی کا نام دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ اس میں موجودہ سرکشی گھناؤنی ہے، اور زیادتی کرنے والا اپنی فطرت میں اپنی انسانی صورت سے نکل کر ان خطرناک درندوں کا برتاؤ کرنے لگتا ہے، برتاؤ اختیار کر لیتا ہے جو اپنے قریب کے لوگوں کو پھاڑ کھاتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے۔ تو یہ انہی درندوں کے مانند حملہ کرتے ہیں اور درندگی کرتے ہیں۔ آدمی اگر فطرت کے طور پر ترش روئی سے مانوس ہو جائے تو یہ ترش روئی بار بار اس پر اپنے برائی کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے اور آدمی سرکش ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی تعجب نہیں کہ ایک شر دوسرے شر کو بھڑکاتا ہے، جو قابل نفرت تشدد کو ترجیح دے وہ جارحیت پسند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، غنڈہ گردی نما ہونے والا جارحانہ سلوک ہے جسے انسان، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا،
فرد ہو کے جماعت دوسروں کے خلاف انجام دیتا ہے، اس سلسلے میں وہ اپنی قوت، اپنی جوانی، اپنے رفقا پر بھروسہ کرتا ہے، اور جس پر سرکشی کر رہا ہے اس کی کمزوری اور اکیلے پن کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ گویا کہ یہ جارحیت پسند اپنی جارحیت کے سبب کئی طرح کے برے اخلاق کی الٹی کرتا ہے، جس کو اس نے دانستگی یا نادانستگی میں اتنا نگل لیا ہے کہ وہ بدہضمی تک پہنچ گیا ہے۔ ہر چند کے اس جارحیت کی کوئی خاص عمر نہیں، لیکن اس جارحیت کو بچوں، بڑوں اور سینے شباب کو پہنچنے والوں کے درمیان سرسبز و شاداب زمین ملتی ہے۔ جہاں تک جارحیت کے وسائل کی بات ہے تو گھر، بازار، مدرسہ اور عام و خاص اجتماع گاہوں پر بہت زیادہ ہے۔ جارحیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی مادی جارحیت، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ یہ سب و شتم یا مذاق اڑانے، گالی گلوچ کرنے یا اس طرح کے تمام چیزوں کے ذریعے لفظی ہو سکتی ہے۔ یہ چھیڑ چھاڑ اور بلیک میکنگ کی وجہ سے نفسیاتی خواہشات کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ کسی کو مارنے یا جسمانی ایذا پہنچانے، چھین لینے، ڈاکہ ڈالنے، دوسروں کے مال کو برباد کرنے کی وجہ سے عملی ہو سکتی ہے۔ جارحیت کی دوسری قسم معنوی جارحیت ہے، جو تحقیر، تعصب اور نسل پرستی، حق کا انکار اور لوگوں کا حق مارنا ہے۔ جارحیت اللہ کے بندو قابل نفرت بیماری ہے۔ کسی بھی معاشرے میں اس وقت تیزی سے بڑھ جاتی ہے جب تربیت کرنے والے لوگ اور اس تباہ کن بیماری کے ماہرین اس سے غفلت برتتے ہیں۔ بعض ماہرین نے اس بہت سارے معاشروں کی عام صورتحال شمار کیا ہے، چاہے ان کے رہن سہن اور ان کے خیالات جیسے بھی ہوں۔ اس سلسلے میں ان کے یہاں ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اخبارات میں بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے۔ کتنے زیادہ جارحیت کے واقعات ہیں جنہیں لوگ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، جیسے چھیڑ چھاڑ، بلیک میلنگ، سخت ایذا، دوسروں پر زیادتی، لوگوں کے راستوں میں یا ان کی اجتماع گاہوں میں، کبھی کبھی گھروں میں بیویوں کے درمیان، کبھی ماں باپ اور بال بچوں کے درمیان۔ کتنے معاملات ایسے ہیں جو پولیس تک پہنچتے ہیں۔ اس جارحیت کی لعنت کو سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ کتنے معاملے شفاخانوں اور عدالتوں تک آتے ہیں۔ کتنے قصے اور کہانیاں ہیں جنہیں اخبارات بیان کرتے ہیں اور لوگ جنہیں خبر اور مشاہدے کے ذریعے رابطے کے وسائل پر قابل توجہ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو نظر آنے والی جارحیت ہے اللہ کے بندو، سماج اور خاندان میں احسان مندی، بھلائی، شفقت اور محبت کی اینٹوں کو منہدم کرنے میں یہ جارحیت تشدد، باہمی نفرت اور حسد کی سب سے تیز کدال مانی جاتی ہے۔ اس کی سنگینی اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب یہ بچوں کے تعلیمی ماحول میں ہو، کیونکہ فہم میں بنیادی مخرجات، ذمہ داریوں کو برداشت کرنے، عادتوں کو مہذب بنانے اور نشو و نما پانے والے بچوں کے باہمی محبت کے درمیان اور نیکی پر عام تربیت اور بچیوں کی بلند اخلاق پر جو تربیت ہونی چاہیے اس کے درمیان واضح تضاد پایا جاتا ہے۔ اسی طرح موجودہ سوشل میڈیا کے ذرائع کے سبب نئی الیکٹرونک اور ٹیکنیکل جارحیت بھی کم خطرناک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جو نقصان ہے وہ کسی بھی دوسرے ذرائع سے زیادہ ہر گھر میں پھیلا ہوا ہے، اور اسی طرح یہ کسی کو حاشیے پر ڈالنے اور کسی کو پریشان کرنے میں پوری طرح کارگر ہے، اور ایک ہی سماج میں عام و خاص تمام کو پریشان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ یہ معاشرہ باہمی محبت و اخوت، عام نیکی کے پاس و لحاظ اور اپنے اور دوسروں کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کی ادراک کا زیادہ ضرورت مند ہے۔ ہم اگر جارحیت کی طرف سرسری نظر بھی ڈالیں گے تو پائیں گے کہ یہ دراصل ایک ایسی عارضی وحشیانہ حالت ہے جو اس نفسیاتی بحران کو بھڑکاتا ہے جسے جارحیت پسند پیتا رہتا ہے۔ گھریلو تربیت میں کسی خلل کی وجہ سے یا خاندان کے لوگوں کا تشدد کے ماحول میں جینے کی وجہ سے یا آدمی کا اپنے خاندان کے بیچ لگام لگائی طاقت کو لیے پھرنے کی وجہ سے کہ اس کے گھر والوں نے اس طاقت کو وہ آزادی نہیں دی تاکہ وہ اپنی طاقت کا استعمال اس چیز میں کر سکے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، نقصان دہ نہیں، اس لیے کہ گلاس بھرنے کے بعد چھلکنے لگتا ہے، یا اس کے شعور میں کمی کی وجہ سے یا اس کی تربیت میں خلل کی وجہ سے یا اس کے اندر پائے جانے والے انتقامی جذبے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یوں وہ ان تمام ماحصل کا اظہار
دوسروں کے ساتھ جارحانہ رویہ اپنا کر کرتا ہے، یا تو وہ انتقام کے جذبے سے، یا خود کو تسلی دینے کے جذبے سے، یا جس صورتحال میں وہ پھنسا ہوتا ہے اس سے بھاگنے کی وجہ سے، یا وہ یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ اسی کا نام جوانی، قوت اور غلبہ ہے، بطور خاص جب اس کے متعلقین میں ایسے رفقا اور دوست ہوں جو اس معاملے میں اس کی ہمت افزائی اور مدد کر رہے ہوں، یا اس کے لیے اسباب مہیا کر رہے ہوں، یا اس کی سزا اور انجام کو ہلکا بتا رہے ہوں، اس لیے کہ جارحیت پسند اور اس سے متاثر آدمی اور جارحیت کے معاملے کو ہلکا کرنے والے دراصل سب کے سب جارحیت کو بڑھانے اور زیادہ کرنے میں شریک ہیں، اور یہ حقیقت میں دراصل راہ راست سے بھٹکنا ہے اور ایسی بے ضابطگی ہے جسے کسی بھی شکل میں قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک جارحیت پسند آدمی کے لیے اس کے انجام کی بات ہے تو اس کی اپنی شخصیت میں ایک طرح کا اضطراب پیدا ہوگا اور اس کے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس کے اندر دائمی سرکشی والا برتاؤ پیدا ہوگا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو چت کرنے والا آدمی پہلوان نہیں ہوتا، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوسری پر جارحیت کرنا اے اللہ کے بندو پھیلا ہوا بگاڑ ہے، اور جارحیت کرنے والا کمزور ہوتا ہے، ہر چند کے وہ اپنے آپ کو جوان دکھے، اس لیے کہ جس کو اس کے نفسیاتی میلانات اپنے قابو میں کر لیں تو وہ محض اپنی خواہش کا غلام ہوتا ہے، آقا نہیں، اور ایسا آدمی گھٹیا درندوں کے اخلاق کو اسلام کے بلند اخلاق پر فوقیت دیتا ہے اور اسلام کی اصلاح والی راہ کو بگاڑنے والا ہوتا ہے اور معاشرے کے مفاد پر اپنی ذاتی خواہشات کو مقدم کرتا ہے۔ جو آدمی سچ مچ اپنے آپ سے محبت کرے گا وہ جانے گا کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے کہ دوسرے کو وہی ایذا پہنچائے گا جو اپنے آپ سے نفرت کرے گا، وہ اس کا ادراک رکھے یا نہ رکھے، چنانچہ بیماری اس کے اندر ہے، دوسرے کے اندر نہیں۔ اگر کوئی اپنی جارحیت کے نشے سے بیدار نہیں کیا جاتا ہے تو اس کی کلہاڑی دوسرے کے کندھے سے لٹک جاتی ہے، اور جب تک پرہیز کیا جاتا ہے دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب دوا بیماری سے دور ہو تو پھر وہ ہرگز اپنی صحیح جگہ پر نہیں آئے گی، اور جب کوئی دیوار گرنے کے وقت گرد نہ اڑائے تو وہ گرنے کے بعد بھی گرد نہیں اڑائے گی۔ تخصص رکھنے والوں میں سے جو سیکورٹی کے افراد، قانون داں، تربیت کرنے والے اور ماہر نفسیات ہیں، ان سے یہ تاکیدی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس ہلاکت خیز مصیبت کو قابو کرنے میں اور زیادہ کوشش صرف کریں۔ اس مصیبت پر قابو اس وقت پایا جا سکتا ہے جب اس کی تشخیص کی جائے، اس کا سبب معلوم کیا جائے، اس کی رکاوٹ کو بیان کیا جائے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا مناسب حل مہیا کیا جائے، جو لوگ جارحیت کرتے ہیں ان کی مذمت کی جائے اور ان کو سزا دی جائے، اور تمام متنوع قسم کے تخصص رکھنے والوں کے درمیان اس بات کا اتفاق ہو کہ کوئی بھی سوراخ باقی نہیں رہے یہاں تک کہ اس کو بھر دیا جائے۔ ہر متخصص کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم دیا ہے وہ اس کے ذریعے اس مصیبت کو ختم کریں، بنا بری وہ تمام لوگ جن کا اس سے تعلق ہے ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جارحیت سے مقابلہ کرنے کے تخصص میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں اور نہ آپس میں لڑیں، اس لیے کہ ہر آدمی کا اپنا کردار اور اپنی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ نہ تو خاندان کے لوگ مربی حضرات پر اس کا الزام رکھیں اور نہ ہی مربی حضرات خاندان پر اس کا الزام دھریں، اور نہ یہ سب مل کر کسی تیسرے پر اس کا الزام دھریں۔ پھر یہ کہ جارحیت پسند لوگ اللہ کے مکلف ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور دوسروں کو ایذا پہنچانے اور سرکشی کرنے کی جو حرمت ہے ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ بھی کہ وہ اپنی جارحیت کا دنیا اور آخرت میں پہلا نقصان اٹھانے والا خود ہوگا۔ اسی طرح اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ درستگی سے کام لے، اللہ تعالیٰ سے مدد کے بعد اس سلسلے میں وہ اپنے غموں کو کم کرے اور جو منفی طاقتیں اس کے اندر ہے ان پر لگام لگائے اور رضامندی، صبر اور شفافیت سے اس کا مقابلہ کرے۔ جارحیت جس چیز میں بھی ہوگی اس کو برباد کر دے گی، اور جس چیز سے بھی نکالی جائے گی اس کو مزین کرے گی، اور ایک آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی جارحیت سے اپنے مسلمان بھائی کو ایذا پہنچائے یا اس کو حقیر سمجھے، یا پھر یہ کہ اپنے بھائی کے تئیں وہ لعن و طعن کرنے والا، سرکشی کرنے والا، گناہ کرنے والا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زمام مردود شیطان کے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے ان سے سرزد ہوا ہو وہ بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن اور سنت میں برکت دے اللہ تعالیٰ، اور مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں نے جو کہا وہ اپنی طرف اگر وہ درست ہے تو اللہ کی جانب سے، اور اگر درست نہیں ہے تو میری اور شیطان کی جانب سے ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور تم بھی اور ہم تمام لوگ اللہ سے مغفرت طلب کریں۔
ہر طرح کی تعریف سارے جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ درود و سلام نازل ہو انبیاء و مرسلین میں سب سے اشرف پر، اما بعد۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کے بندو، اور جان لو کہ دینی مانع کی کمزوری اور درست اخلاق کے تعلق سے تربیت کی ناکامی جارحیت کے ہونے کے دو بڑے اسباب ہیں۔ اس کے ساتھ ماحول کو، ساتھیوں کو اور دونوں کا سماج اور معاشرے پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا اضافہ کر لیا جائے، اس لیے کہ دوست ہی دوست کی پیروی کرتا ہے، اور ایسا آدمی جارحیت پسند نہیں ہو سکتا ہے جس کے دوست سنجیدگی اور متانت پسند ہو، اور ایسا آدمی سنجیدہ نہیں ہو سکتا جس کا دوست متکبر اور متشدد ہو۔ جارحانہ رویہ کا مناسب علاج یہ ہے کہ بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کی جائے اور بچپن ہی سے اس کے اخلاق و سلوک کی نگرانی کی جائے، تاکہ وہ اس مہلک پھندے سے نکل جائے اور اس کی زندگی کا سفر جارحانہ رویہ سے خالی ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے بندو، اس سلسلے کے جو متخصص حضرات ہیں وہ جزا کے اصول کے مقابلے کام میں لانے میں غفلت نہ برتیں، اس لیے کہ جارحیت کے رجحان کو کم کرنے میں یہ بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ جارحیت جس سے پورے معاشرے کے استحکام کو خطرہ لاحق ہے، اور یہ کہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ جو قانون بناتے ہیں انہیں عمل میں لایا جائے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے حقوق کی حفاظت کی توثیق کرے گی، ان کو ایذا پہنچانے اور چھیڑ چھاڑ کرنے پر سزا دے گی، اس لیے کہ بعض جو گھٹیا نفوس ہیں ان کو وعظ اور یاد دہانی روکنے والی نہیں ہے، وہ طاقت کے زور سے ہی سنتے ہیں، جیسا کہ حضرت عثمان کا رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ قوت سے وہ روکتا ہے جو قرآن سے نہیں روکتا۔ جو باتیں گزر چکی ہیں ان سے کم اہمیت کی یہ باتیں نہیں ہیں کہ لوگوں کو بیدار کیا جائے، انہیں صحیح راستہ دکھایا جائے اور اخلاق کریمانہ کی جانب ان کی درست طریقے سے رہنمائی کی جائے، اور الفت و محبت اور بھائی چارے کی روح کو مختلف وسائل کے ذریعے پھیلایا جائے، اور یہ بیان کیا جائے کہ جارحیت پسندی پھاڑنے والی درندگی ہے، اگر آدمی اسی کی نمائندگی کرنے لگے تو پھر اس جارحیت پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بھی بیان کیا جائے، اور یہ بھی بیان کیا جائے کہ کوئی بھی غلبہ اور کوئی بھی فتح جو جارحیت سے پیدا ہوتا ہے وہ حقیقت میں کسی بھی شکست سے زیادہ برا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر عقل مند انسان کے نزدیک یہ ایک جھوٹا غلبہ ہے، اس لیے کہ جب توجیہ و تعلیم کمزور ہوتی ہے تو جہالت عام ہو جاتی ہے، اور جہالت سے خوف آتا ہے، اور خوف سے تعصب، اور تعصب سے دراصل یہ جارحیت آتی ہے، اور درست ہدایت کی تاریخ جہالت سے چھٹکارے کی روشنی ہے۔ اس لیے اگر ہم بچوں اور جوانوں میں پائے جانے والی جارحیت کے رجحان کے ساتھ بہتر برتاؤ کر لیں تو امت کے مستقبل کے ایک اہم گوشے کو معمون کر دیں گے، اس لیے کہ آج کے بچے کل کے شباب ہیں، اور آج کے شباب کل کے بوڑھے ہیں، اور ایک مضبوط معاشرہ بچوں، جوانوں اور بوڑھوں سے مل کر ہی بنتا ہے، اور یہ لوگ اس وقت تک باہمی محبت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ایک دوسرے کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کی شروعات اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے کی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو درود و سلام بھیجو، بہت زیادہ سلامتی بھیجو۔ اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد پر جو چمکتے چہرے والے تھے، اور ان کے تمام خلفاء ابوبکر، عمر، عثمان اور علی پر، اور تمام صحابہ اکرام پر، اور ان کے تابعین پر، اور اچھے طریقے سے ان کی قیامت تک پیروی کرنے والوں پر، اور ان کے ساتھ ہم پر بھی۔ اے تو اپنے جود و کرم سے، اے ارحم الراحمین، اے اللہ اسلام اور مسلمان کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اپنے دین کو، تو اپنی کتاب کو، اور تو اپنے نبی کی سنت کو، اور تو اپنے مومن بندوں کو مدد فرما، اے اللہ غمزدہ لوگوں کے غمز کو دور فرما، اور جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ان کے قرضوں کو دور فرما، تو اپنی رحمت سے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملک میں امن و امان عطا فرما، اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور جس چیز میں تو ان کی رہنمائی فرما جس میں تیرا خوف اور تقوی ہو۔ اے اللہ جس چیز کو تو پسند کرتا اس میں تو ہمارے حکمراں کی رہنمائی فرما۔ اے حی و قیوم، اے اللہ تو ان کو اور ان کے ولی عہد کو جس میں اسلام اور ملک اور لوگوں کی بھلائی ہے اس کے رہنمائی فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو تو جوڑ دے، ان میں باہم محبت پیدا فرما، اور ان کو فواحش و منکرات سے بچا۔ اے ذوالجلال والاکرام، اے اللہ ہمیں
اے اللہ ہمیں اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ، اور ہمیں ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دشمنوں کے سامنے، اور ہمیں الگ الگ نہ کر، اور ہمیں جمع کر اور اکٹھا کر۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ ہم دنیا میں تیری بھلائی طلب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی تیری بھلائی طلب کرتے ہیں، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے، اور اس کے احسانوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، تم جو کر رہے ہو اس کو اللہ تعالی جاننے والا ہے۔